کتنے لوگوں کو ملازمتوں پہ لگایا، کتنے لوگوں کی مدد کی. یہ امام باغا آپ کی مدد سے بنا. باقی جو ہمارے ہمسائے میں اہل شیعہ ہے ان کو نقشہ پاس ہونے میں 2-3 سال لگے. ہم نے نہ کوئی نقشہ بنایا، نہ ہم نے اجازت لی،
کہا آپ شروع کریں، باقی معاملات میرے پر چھوڑ دیں۔ امام بارگاہ ہم نے شروع کیا، سال میں مکمل ہو گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ ان کی خدمت اور ان کے جذبہ اور ان کی مدد سے یہ ہوا۔ تو ہمیں چاہیے ہر وقت ان کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مولا حسین کے عزاداروں میں شریک فرما، ان کو مولا حسین کی زیارت دنیا میں جو کی ہے اور آخرت ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے لیے منازل آخرت کی آسانی، ان کے بچوں کے لیے کامیابی کی ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ ہم پہ فرض ہے، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، تو ہمیں صرف اتنا بنتا ہے کہ ان کے دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ عباد الرحمن کے وصف بیان کر رہا تھا، سورہ فرقان کی 136ویں آیت سے لے کر 38ویں تک یہ 3-4 آیتیں خدا کے بندوں کی صفات بیان ہوتی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر انکساری سے، تواضع سے، سکون سے چلتے ہیں، متکبر نہیں، غرور نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل بدتمیز لوگ، برے لوگ ان کو برا بھلا کہیں، مذاق اڑائیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، وہ جواب نہیں دیتے تھے، قالوا سلاما، سلام کر کے گزر جاتے تھے، ان کو اذیت نہیں دیتے تھے، وہ اذیت دیتے تھے لیکن یہ آرام سے وقار کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ یہ ایک صفت تھی ان کی۔ اور تیسری صفت یہ تھی کہ جب خدا کے بارگاہ میں یبیتون لربہم، رات خدا کے لیے گزارتے تھے۔ کیسے گزارتے تھے؟ سجدوں و قیاما، خدا کے لیے یا سجدے کرتے تھے یا قیام کرتے تھے، ہمیشہ یاد الہی میں ہوتے تھے۔ یہ 4 صفتیں۔ اور اس کے بعد ایک صفت اور ہے کہ وہ خدا کے بارگاہ میں ولا یخافون لومۃ لائم۔ بس آج اس میں تھوڑا سا میں نے ذکر کرنا ہے اور تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے ان کے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، ولا نہ ان کے دل میں غم ہوتا ہے خدا کی کسی اور چیز کا، دنیا کا غم نہیں، کسی کا غم نہیں، نہ کسی کو خوف ہے۔ وہ اگر ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، حدیث موجود ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف، من خاف اللہ یخاف، جو خدا سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ عباد الرحمن میں وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ کس سے نہیں ڈرتا ہے۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر۔ اب وہ ثابت کیا عباد الرحمن کی صفت ہمارے ایران کے بھائیوں نے، علماء نے، رئیسوں نے اور منتظمین نے یہ ثابت کیا، ہم اگر ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں، نہ سپر طاقت سے ڈرتے ہیں، نہ شیطانی طاقتوں سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا کے اسلحہ اور ایٹم بم سے بھی ہم نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم کربلا والے ہیں، کربلا والے۔ اور یہی وجہ تھی امام خمینی نے کہ دوستی سے دشمنی بہتر ہے، دوستی سے ڈرو، دشمنی سے نہ ڈرو۔ کیوں؟ دوستی میں وہ تباہ کر دیتا ہے، دشمنی کر لو۔ اور امام خمینی نے فرمایا یہ جو ترقی ایران نے حاصل کیا ہے، یہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ایک بات اور جنگ کرنے کے لیے ایران تیار ہوا ہے، یہ اس کا مقصد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے دشمنی کی، اسی دشمنی نے ہمیں دنیا میں سب سے بلند کر دیا۔ دشمنی عباد الرحمن، یہاں پہ تھوڑی سی آج آخری بات کروں گا۔ عباد الرحمن اس جنگ میں جو جنگ ہوئی ہے امریکہ اسرائیل ایران کی، اس جنگ نے 2 قسم کے لوگوں کو ننگا کر دیا۔ ایک ناصبیوں کو ننگا کیا، خوارج و ناصبی،
ایک شیعوں میں جو غالی اور نصیری ہیں ان کو ننگا کر دیا. یہ سب توجہ دلانے کے لیے عرض کروں. اہل سنت میں نواصب ہے، خوارج ہے. یہ بڑے میں سلسلہ چلا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ فیس بک پہ آپ دیکھیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہے کہ حسین کو خود شیعوں نے مارا ہے. ہم کہتے ہیں حسین کو شیعوں نے نہیں مارا بلکہ ناصبیوں نے مارا ہے، خوارج نے مارا ہے. لیکن وہ خوارج کو چھپا دیتے ہیں، ننگا کر دیا. ایک ولایت فقیہ اور مجتہدین کا مخالف یہودی، ان کے ساتھ ناصبی اور خوارج اور مغربی طاقتیں، اور شیعوں میں غالی اور نصیری، یہ مجتہدین کے خلاف ہے. آج یہ وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجتہدین عباد الرحمن اس دور میں خدا کے وہ بندے ہیں. ان مجتہدین میں صاحب کرامات بھی ہیں. ان مجتہدین میں علم و فقہ اور معرفت کی اس منزل پر ہے جن کو عارفانہ زندگی کہتے ہیں. امام خمینی کی زندگی عارفانہ زندگی تھی. آیت اللہ بہجت آپ صاحب کرامات بنے تھے. آگے مقدس اردبیلی صاحب کرامات معجزات آپ سے ظاہر ہوتے تھے. تاریخ علماء پڑھ لے، مجتہدین پڑھ لے، پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے بندے جو عباد الرحمن ہے، جو قرآن صفات بیان کرتا ہے نا، وہ ان مجتہدین میں، ان فقہاء میں وہ صفات پائی جاتی ہے. وہ صفات پائی جاتی ہے. اب یہ نصیری اور یہ خوارج، یہ غالی، یہ نواصب اور یہ یہودی کیوں مجتہدین کے خلاف ہے، ولایت فقیہ کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو تجربے سے ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے دشمن ولی فقیہ، ولایت فقیہ اور فقہاء کے پیچھے پڑ گئے. ان کو پتہ چلا کہ یہ مجتہدین ہی ان کی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ تقلید ہی ان کو دنیا میں کامیاب کرتی ہے. تقلید کی وجہ سے شیعہ کامیاب ہیں. اس تقلید کو ختم کرو. کیوں؟ برطانیہ نے دیکھا، آیت اللہ شیرازی بزرگ، برطانیہ تمباکو کی تجارت کے بہانے سے ایران میں قابض ہو گیا. جب ایران میں قابض ہو گیا، آیت اللہ شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، آج سے تمباکو حرام ہے. اس کو تحریک تمباکو کہتے ہیں. کہ اس ایک فتویٰ نے برطانیہ کو اپنا بسترا بوریا سمیٹ کے ایران سے جانا پڑا. ناکام معاملات ہو گئے ایک فتویٰ نے. ہاں اسی طرح امام خمینی نے ایک فتویٰ دیا کہ آج گھر میں رہنا، کرفیو لگا ہوا تھا، آج گھر میں رہنا حرام ہے. پورا ایران گھر سے باہر نکلا، اسی دن بادشاہیت نیز تو نابود ہو جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ ولایت ولی فقیہ کی طاقت کتنی ہے. داعش کتنی خطرناک بین الاقوامی دہشت گرد تھی. آپ گوگل میں دیکھیں، یوٹیوب میں دیکھیں، داعش کے نام لکھیں، اس کے سارے مظالم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک دن کا ظلم، عراق کے موصل میں 500 شیعہ جوانوں کو، اسٹوڈنٹ طلبہ کو سروں میں گولیاں مار مار کے دریا میں پھینکتے رہے، اور دریا کئی دنوں تک خون سے رنگین رہا. دریا اللہ 1500 طلبہ کو ایک ہی وقت میں جو ذبح کیا. وہ اتنے بڑے ظالم. جب یہاں تک بات پہنچی، آیت اللہ سستانی جو بہت بڑے فقیہ ہے، آج اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اب داعش کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو گیا ہے. 4-5 لاکھ کی تعداد میں جوان نکلے. وہ جو 20 سال تک مغرب نے کہا تھا یہ داعش ختم نہیں ہو سکتی ہے، 1 سال کے اندر آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ سے داعش کا نام و نشان بھی مٹا دیا، ختم کر دیا. مغرب نے دیکھا، دشمن اسلام دیکھا ان میں کتنی طاقت ہے. اور ادھر انہوں نے خامنائی کی طاقت میں دیکھا کہ جو بوریا نشین ہے ان کا جوتا پھٹا ہوا ہے، کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہیں، عام گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک فتویٰ
امریکہ کو لرزا دیتا ہے، ان کا ایک فتویٰ اسرائیل کو تڑپا دیتا ہے، ان کے ایک فتویٰ سے ساری دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ان کی بدولت انہوں نے کہا کہ ہم اس کی دشمنی سے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اگر امریکہ نے بچانا ہوتا تو فلان شہر کو بچا دیتا، کہ اگر امریکہ نے ختم کرنا ہوتا تو ایران کو کب سے ختم کر چکا ہوتا. ہم ختم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہم کربلا سے شہادت دے رہے ہیں. یہی شہادت ہماری زندگی ہے، یہ شہادت ہماری زندگی ہے. اور اسی آپ دیکھیں اس کا واضح مثال واضح سامنے آئی. ادھر استعمار نے، اسرائیل نے، امریکہ نے آیت اللہ خامنہ کو شہید کیا. ان کی شہادت نے پوری قوم کو زندہ کر دیا، ان کی شہادت نے مسلمانوں کو متحد کر دیا. ان کی شہادت نے وہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے تھے فیس بک پر آ کے ہم سے معافیاں مانگنے لگے کہ ہمارے ملاؤں نے ہمیں غلط پروپیگنڈا کیا تھا. حقیقت یہ ہے اگر حقیقی مسلمان اگر دنیا میں ہے تو وہ ایران والے ہیں، وہ اہل تشیع ہے. تو بس عباد الرحمن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے ماننے والے ہیں، میرا جو پیروکار ہیں، ان میں روحانی طاقت اتنی زیادہ ہے وہ اکیلا لاکھ کی آبادی میں چلا جائے وہ لاکھ کی آبادی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، روحانیت رکھتا ہے، اتنا اثر رکھتا ہے، وہ اکیلا ایک لاکھ پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اکیلا